السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے اوپر جادو ہوا ہے، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ آپ کے اوپر کالا جادو ہوا ہے یا سحر ہوا ہے، کسی نے کچھ کرا دیا ہے، اس کی علامتیں اور اس کی نشانیاں کیا کیا ہیں؟ آج میں آپ لوگوں کو 10 ایسی نشانیاں بتانے جا رہا ہوں جس سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کے اوپر کالا جادو ہوا ہے یا آپ کے اوپر کسی نے کچھ کرا دیا ہے۔ اور جب یہ نشانی آپ نوٹ کر لو تو پھر اس کا علاج کیا ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں کچھ نشانیاں جس کے ذریعے ہم پتہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے اوپر یا کسی کے اوپر جادو ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ یہ نشانیاں ہیں جس سے ہم آئیڈیا لگا سکتے ہیں اور پھر اپنا علاج بھی شروع کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، بیمار ہونے کے باوجود رپورٹس کا ٹھیک آنا۔ ایسا ہوتا ہے کہ بیماری ہوتی ہے، کنٹینیوسلی بیماری چل رہی ہے، اچھے سے اچھے ڈاکٹر کا ہم علاج کرا چکے ہیں لیکن رپورٹ ساری نارمل آتی ہیں اور بیماری ٹھیک نہیں ہو رہی ہے۔ یہ پہلی نشانی ہے۔ اچھا، موسٹ آف دی کیسز میں ایسا ہوتا ہے، زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس بیماری کے جو اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہوتے ہیں ان سے علاج نہیں کرواتے۔ تو اسی لیے مان لیجیے کسی کے سر میں درد ہے تو سر کے درد کے جو پرفیکٹ ڈاکٹر ہیں، اسپیشلسٹ ہیں اس کے، آپ ان سے بھی علاج کرا چکے ہیں۔ رپورٹس جو ہونا چاہیے اس بیماری کی ڈاکٹرز کرا چکے ہیں لیکن رپورٹ ساری نارمل ہے، تو پھر آپ کو سوچنا پڑے گا کہ اس رپورٹس نارمل آ رہی ہیں اور بیماری ٹھیک نہیں ہو رہی ہے۔ تو یہ ایک پہلی نشانی کہ بیمار ہونے کے باوجود رپورٹس بالکل ٹھیک آنا۔ دوسری نشانی ہے جاگنے کے بعد جسم کا درد کرنا، تھکاوٹ محسوس کرنا۔ یہ میں نے بہت ساری کتابوں سے نوٹ کر کے رکھا ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ جاگنے کے بعد اب نیند تو آئی، 6-7 گھنٹے آپ سو بھی لیے، لیکن آپ جاگ رہے ہو تو جسم درد کر رہا ہے، تھکاوٹ ختم نہیں ہو رہی ہے۔ حالانکہ نیند سے جب آدمی بیدار ہوتا ہے 6-7 گھنٹے کی نیند پوری کرنے کے بعد تو جسم میں ایک پھرتی ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، لیکن ہو الٹا رہا ہے۔ جب آپ سو کے اٹھ رہے ہو تو جسم درد کر رہا ہے، تھکاوٹ ہے، تو کہیں نہ کہیں آپ کو غور کرنا چاہیے ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ تو یہ دوسری نشانی ہے۔ تیسری نشانی طبیعت میں چڑچڑاپن اور تنہائی پسند کرنا۔ بلا وجہ میں چڑچڑاپن طبیعت میں ہے اور لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بالکل پسند نہیں آ رہا ہے، چڑچڑاپن ہے، یہ تیسری نشانی ہے۔ چوتھی نشانی مسلسل بیمار رہنا۔ ایک بیماری ٹھیک نہیں ہوتی پھر دوسری لگ جاتی ہے، دوسری ٹھیک نہیں ہوتی تیسری لگ جاتی ہے۔ پانچویں نشانی ہے قرآن اور عبادت میں دل نہ لگنا۔ قرآن پڑھنے میں دل نہیں لگتا، عبادت کرنے میں طبیعت نہیں لگتی ہے، اور جب قرآن پڑھنے بیٹھو تو جمائی آنے لگتی ہیں، نیند آنے لگتی ہے، اور جناب والا عبادت میں بالکل دل نہیں لگتا۔ تو یہ پانچویں نشانی ہے۔ چھٹی نشانی اکثر ایسا لگنا کہ کسی نے آپ کو آواز دی لیکن جدھر سے آواز آئی ادھر دیکھا تو ادھر کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر ایسا بار بار ہو رہا ہے، ریپیٹڈ ہو رہا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کو کوئی آواز دے رہا ہے، آپ کو لگا کسی نے آپ کو آواز دی لیکن جب دیکھا تو کسی نے آواز نہیں دی۔ نمبر 7، خواب میں اکثر ڈر لگنا، جیسے کہ آپ کے اوپر کوئی حاوی ہو گیا، آپ کے اوپر کوئی بوجھ ہو اور خواب میں آپ اس بوجھ کو ہٹانا چاہ رہے ہو لیکن وہ بوجھ آپ ہٹا نہیں پا رہے۔ ایسا خواب میں ہو یا جاگنے کی حالت میں ہو کہ مان لیجیے خواب میں آپ کو ایسا لگا کہ کسی نے آپ کو پکڑ لیا اور وہ بوجھ آپ اپنی باڈی پر فیل کر رہے ہو۔ جب آپ کی آنکھ کھلی تو آپ بولنا چاہ رہے ہو، بول نہیں پا رہے، اپنی باڈی کو آپ ہلانا چاہ رہے ہو، ہلا نہیں پا رہے۔ ایسا اگر آپ کے ساتھ ہو رہا ہے تو یہ بھی ایک نشانی ہے، آپ کو تھوڑا سا الرٹ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ نمبر 8، گھر میں کوئی نظر آنا۔ مان لیجیے ایسا لگا کہ ادھر کچھ تھا، جا کے دیکھا تو کوئی نظر نہیں آیا، ایسا لگا کہ کوئی آیا، دیکھا تو کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر ایسا بار بار آپ کو فیل ہو رہا ہے، ایک تو ہوتا ہے وہم اور شک نہیں، واقعی میں آپ کو ایسا لگ رہا ہے، بار بار لگ رہا ہے کہ ابھی تو کوئی آیا تھا، ابھی تو کوئی ایسا لگا کوئی گزر کے گیا، جا کے دیکھا تو کوئی بھی نہیں ہے۔ تو گھر میں اگر کوئی نظر آ رہا ہے لیکن ایکچوئل میں کوئی آتا نہیں ہے تو یہ 8ویں نشانی ہے۔ 9ویں نشانی ہے گھر میں دہشت، ایک ڈر والا ماحول سا رہنا۔ مطلب ہوتا ہے نا کہ ایک رونق سی جو گھر میں ہوتی ہے وہ نہیں ہے، ایک عجیب سی دہشت سی ہے، ایسا ڈر سا فیل ہو رہا ہے گھر میں، اور اکیلے آپ کو نہیں ہو رہا، آپ کے ساتھ ساتھ اور بھی، مطلب وہ ایک جو ہوتا ہے نا کہ گھر کو دیکھ کے ایک اپنائیت سی فیل ہوتی ہے، وہ نہیں ہے، ڈر محسوس ہوتا ہے آپ کو۔ تو یہ ایک 9ویں نشانی ہے۔ 10ویں نشانی ہے خون کی چھینٹیں آپ دیکھتے ہیں کپڑوں پر، گھر میں۔ اسی طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ گھر میں جو کپڑے ہیں نارمل، اس میں سے کچھ کپڑے غائب بھی ہو رہے ہیں، کچھ کپڑے ایسے کٹے ہوئے دکھ رہے ہیں جیسے کینچی سے کسی نے کاٹے ہوں، اور ایسا ہر ایک آدھ ہفتے میں 8-10 دن میں ہو رہا ہے۔
خون کی چھینٹیں بھی جگہ جگہ بعض دفعہ دکھ جاتی ہیں 2 دن میں، 1 مہینے میں، 15 دن میں، تو یہ بھی ایک نشانی ہے کالے جادو ہونے کی۔ ایک نشانی یہ ہے کہ خواب میں کسی سے لڑائی لڑنا، اور جب آپ بیدار ہوئے تو جسم پر کچھ نشانات بنے ہونا۔ خواب میں آپ نے کسی سے لڑائی لڑی اور جب اٹھے تو دیکھا جسم پہ کچھ نشان بھی بن رہے ہیں، مان لیجئے ناخن کے نشان بن رہے ہیں یا ریڈ اسپاٹ بن رہے ہیں، تو یہ بھی ایک جادو کی علامت ہے۔ نمبر 11، شوہر بیوی کا بے وجہ ایک دوسرے سے نفرت کرنا۔ بیوی ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن شوہر سے نفرت دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ شوہر ہے، بیوی اچھی خاصی ہے، خوبصورت بھی ہے، خدمت بھی کر رہی ہے، کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے، لیکن شوہر کو بلا وجہ بیوی سے نفرت ہو رہی ہے۔ وہ نفرت ایسی بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ بیوی شوہر کو یا شوہر بیوی کو دیکھنا پسند نہیں کر رہا ہے۔ یہ بھی ایک کالے جادو کی اور سحر کی علامت ہے۔ ایک نشانی یہ بھی ہے کہ گھر سے عجیب قسم کی بدبو آنا، گھر سے یا گھر کے کسی ایک روم سے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک بھائی صاحب تھے تو ان کا بہت لگژری گھر بنا ہوا تھا، ان کے پیٹرول پمپ تھے باقاعدہ، اور ان کے مان لیجیے 3 منزل کا ان کا مکان تھا یا 2 منزل کا تھا، مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں۔ ایک کمرے سے باقاعدہ ایسا لگتا تھا جیسے یہاں کوئی آرام کر کے گیا ہے، سو کر گیا ہے۔ اس کمرے میں سے جیسے بستر لگایا انہوں نے، اس کمرے میں کوئی رہتا نہیں تھا کیونکہ اس میں دہشت اور ڈر کا ماحول تھا ان کے گھر میں۔ تو اس کمرے سے جب یہ لوگ نیچے ہوتے تھے تو آواز آتی تھی باقاعدہ جیسے کمرے کے اندر کوئی ہو۔ جب یہ جا کے دیکھتے تو کوئی نہیں ہوتا تھا۔ اور سب سے ڈراؤنی بات یہ تھی کہ جب بستر لگا کے یہ لوگ، چونکہ روم تھا وہ، جب اس روم میں جاتے تھے یہ لوگ اگلے دن صبح کو، تو عجیب سی اسمیل آتی تھی جیسے کہ یہاں کوئی اسٹے کر کے گیا ہو، عجیب سی اسمیل۔ اور رات میں تو بہت کھٹر پٹر کھٹ پٹ دنیا بھر کی چیزیں ہوتی تھیں۔ اور جب رمضان سے پہلے 1 آدھ مہینے پہلے ان کے بچے کی طبیعت خراب ہوتی تھی، بہت طبیعت خراب ہوتی تھی، عجیب و غریب، جس کو ڈاکٹر بھی نہیں سمجھ پاتے تھے۔ یہ سال میں پورے مہینے رہتا تھا، سال میں 1 مہینے بس، جس کی وجہ سے وہ بہت پریشان تھے، بہت ٹینشن میں تھے۔ پھر ہمارے والد صاحب وہاں گئے، اللہ کا شکر ہے کہ اب ایک دم ہو کے کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے۔ تو عجیب سی اسمیل آنا یا بستر پہ ایسا لگنا کہ یار جیسے یہ تو ٹھیک بستر تھا، کوئی رہ کر گیا ہے، یہ تمام وہ نشانیاں ہیں جس کے ذریعے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کالا جادو یا سحر یا کسی کا کرایا ہوا وغیرہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ نشانیاں میں نے بتا دی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ڈر جاؤ، گھبرا جاؤ، آپ ٹینشن میں آ جاؤ، ہے نا۔ اچھا، ایک نشانی اور رہ گئی، سر میں درد رہنا، مستقل سر میں درد رہنا، ہے نا۔ کندھوں کا بھاری رہنا، مان لیجیے کسی کا ایسا لگتا ہے جیسے شولڈر پر، کاندھوں پر کوئی ایک بوجھ سانپ کے رکھا ہوا ہے۔ آنکھوں کا بھاری رہنا اور پوری باڈی پہ ایسا لگنا جیسے کوئی بوجھ رکھا ہوا ہے۔ یہ تمام چیزیں ہیں جو کالے جادو کی نشانیاں ہیں۔ اب گھبرانا نہیں ہے، ڈرنا نہیں ہے، میں آپ کو ڈرانے کے لیے سب نہیں بتا رہا ہوں۔ اب آپ کو کیا کرنا ہے، ایک تو آپ باوضو اور پاک صاف رہنے کی کوشش کریں، کیونکہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو آپ پاک رہیے اور صاف بھی رہیے، ٹھیک ہے۔ جب آپ پاک صاف رہنے کی عادت بنا لیں گے، اب کیا کرنا ہے آپ کو صبح شام کی جو دعائیں ہیں، جیسے کہ دونوں قل ہے، آیت الکرسی ہے، صبح شام آپ کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کرنا ہے۔ خاص طور پر سورہ بقرہ، سورہ فاتحہ سب سے پہلے، سورہ بقرہ کا پہلا رکوع، آیت الکرسی، سورہ بقرہ کا آخری رکوع، اور جناب والا تینوں قل، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ پڑھ کر اپنے اوپر آپ دم کر لیجئے، اس طرح سے دم کر لیجئے، اور پورے بدن پر اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے پھیر لیجئے۔ ہو سکے تو سورہ بقرہ کی تلاوت روزانہ کیجئے۔ پوری سورہ بقرہ کی اگر آپ تلاوت نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں ہے، سورہ بقرہ کو آپ 7 دن میں کمپلیٹ کر لیجئے، 10 دن میں کمپلیٹ کر لیجئے، لیکن روزانہ سورہ بقرہ کو پڑھنے کی عادت بنائیے، بلند آواز سے۔ مان لیجئے آپ ایک روم میں بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں تو بلند آواز سے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اتنی بلند آواز سے، ٹھیک ہے۔ یہ کیجئے آپ۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کیا کرنا ہے، 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ کو 10 منٹ اللہ سے دعا کرنی ہے، دل چاہے نہ چاہے، کیونکہ میں نے ایک نشانی یہ بھی بتائی کہ عبادت کے کام میں دل نہیں لگے گا، تو دل لگے نہ لگے آپ کو دل لگانا ہے، اور نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو زبردستی عبادت کے کام کرنا ہے۔ نمازوں کا تو اہتمام کرنا ہی ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کے بندے نیک ہوتے ہیں ان پر شیطان کا کوئی اثر کام نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو عبادت کے آپ کو قریب جانا پڑے گا۔ باقی وہ 100 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اللہ سے دعا کیجیے، یہ کیجیے، اور اللہ سے خوب دعا مانگیے کہ اللہ تعالیٰ یہ تمام جو چیزیں آپ کے ساتھ ہو رہی ہیں ان کو ختم فرما دے۔ اللہ سے خوب دعا مانگنا، 10 منٹ روزانہ دعا کرنے کی عادت بنائیے،
ٹھیک ہے، نمازوں کا اہتمام، تو پاک صاف رہنا، پاک صاف رہنے کے ساتھ ساتھ نمازوں کا اہتمام، نمازوں کے اہتمام کے ساتھ ساتھ پھر آپ کو صبح شام کی جو دعائیں میں نے بتائیں وہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی ہو تو بہت اچھا ہے، سورہ بقرہ کی روزانہ تلاوت اور 100 مرتبہ درود شریف اور 10 منٹ اللہ سے دعا. انشاءاللہ اللہ نے چاہا جب آپ اس پر پابندی سے عمل کریں گے، روزانہ اس کا اہتمام کریں گے، تو دھیرے دھیرے جو اثر ہے جادو کا وہ ختم ہوتا چلا جائے گا. جیسے کوئی بیماری ہوتی ہے تو آپ دوا لے کر آتے ہیں، تو جب دوا کھاتے ہیں تو دھیرے دھیرے جیسے جیسے آپ دوا کھاتے رہتے ہیں وہ بیماری دھیرے دھیرے ختم ہوتی چلی جاتی ہے. ایسے ہی جب آپ اس پر عمل کریں گے تو یہ پرابلم پریشانیاں انشاءاللہ آپ کی ختم ہوتی چلی جائیں گی. مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آیا ہوگا اور آپ کی بہت بڑی پریشانی اب سالو ہو گئی ہوگی. اس کلپ کو دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.